ایک عجیب بات سناؤں آپ کو, سنا ہوگا پہلے, لیکن محبت, محبت کس کو کہتے ہیں سنیں گے نا آپ لوگ, سنیں گے نا محبت. حضرت ابو بکر, نام بولو, نام بولو, جلدی بولو, کون حضرت ہے؟ یہ سننے جیسی بات ہے, سننے جیسی بات. میں بتاتا ہوں ہمارے نبی سے محبت کرنے والوں نے کیسی کیسی محبت کی. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ کی گلی سے گزر رہے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ کی گلی سے, کوئی مکہ کی گلی سے حضرت ابو بکر جا رہے. حضرت ابو بکر نے کسی کے چلانے کی آواز سنی, کسی کے رونے کی آواز سنی, کسی کے بلبلانے کی آواز سنی, کسی کے تڑپنے کی آواز سنی. حضرت ابو بکر تو اپنے کام سے گلی میں جا رہے, لیکن حضرت ابو بکر وہیں ٹھہر گئے کہ کون روتا بھائی, مکہ کی زمین پہ کون روتا, کون بلبلاتا, کون چلاتا. حضرت ابو بکر کو اندازہ ہوا کہ یہ گلی میں کچھ نہیں ہو رہا, جو ہو رہا ہے دوسری گلی میں ہوتا. حضرت ابو بکر دوڑتے دوڑتے گئے, سناٹے میں کھڑے ہو گئے. ایک کالے کلوٹے غلام کو 5 آدمی مل کے مار رہے ہیں. کتنے آدمی مل کے مار رہے ہیں, اور کیسا مارتے معلوم, ایک آدمی نے ایک ہاتھ پکڑا ہے کالے کلوٹے کا, دوسرے نے دوسرا ہاتھ پکڑا, تیسرے نے ایک پاؤں پکڑا, چوتھے نے ایک پاؤں پکڑا, اٹھاتے ہیں اور زمین پر پٹک دیتے ہیں. اور پانچواں جو ہے وہ پتھر لے کے کھڑا ہے, جیسے زمین پر پٹکتے تو یہ پتھر ان کے سینے پہ مار دیتا ہے. میرے دوستوں کیسا مارتے ہوں گے اور کیسا وہ رونا ہوگا. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ گلی سے دوسری گلی میں آئے, 5 لمبے لمبے کو دیکھا, ایک دبلے پتلے کالے کلوٹے غلام کو مارے, ایک ہاتھ پکڑے, دوسرا ہاتھ پکڑے, ایک پاؤں پکڑے, دوسرا پاؤں پکڑے, اور یہ اٹھائے اور زمین پر پٹک دے. اور وہ 5واں کمینہ ہاتھ میں پتھر لے کر اس سینے پہ مارے. میرے دوستوں وہ کالے کلوٹے کوئی نہیں تھے, حضرت بلال تھے, حضرت بلال تھے. حضرت ابو بکر قریب گئے, دیکھا کہ وہ جو دبلے پتلے جو ہے نا پورے لہو لہان ہے. ارے کسی کو آپ اٹھا کے زمین پہ پٹکو گے, ارے زمین پتھریلی زمین پہ پٹکو گے تو سر کا کیا حال ہوگا, اس کی گردن کا کیا حال ہوگا, اس کی پیٹھ کا کیا حال ہوگا. یہ چاروں کے چار اٹھاتے ہیں اور زمین پر پٹکتے ہیں, اور وہ 5واں کمینہ پتھر لاتا, چٹان لاتا اور حضرت بلال کے سینے پر مارتا, پورا سینہ لہو لہان ہے. حضرت ابو بکر گئے, 5 کو کہا ٹھہرو, کیوں غریب کو مارتے ہو, کیوں غریب کو مارتے ہو. اور 5 نے کہا ماریں گے اس لیے کہ کھاتا ہمارا ہے اور کلمہ مصطفیٰ کا پڑھتا ہے, کھاتا ہمارا ہے اور کلمہ کس کا پڑھتا ہے. بس حضرت ابو بکر نے کس کا نام سن لیا, وہ کس کا نام سن لیا. کہا اچھا یہ کلمہ پڑھتا ہے اس لیے مارتے ہو. تو حضرت ابو بکر نے کہا چھوڑ دو, مارنا چھوڑ دو, مجھے بیچ دو, غلام ہے نا تمہارا, غلام ہے, مجھے بیچ دو, کتنی قیمت لگاتے ہو. اور 5 نے سوچا یہ موقع بہت اچھا ہے. 5 نے آپس میں مشورہ کیا, کہا اتنی اونچی قیمت لگاؤ کہ ابو بکر یہاں سے چلے جائے, پھر پٹک پٹک کے ماریں گے. اتنی اونچی قیمت لگاؤ کہ ابو بکر سوچ بھی نہ سکے, چلے جائیں گے, پٹک پٹک کے پھر ماریں گے. 5 نے بڑی قیمت لگائی. حضرت ابو بکر نے کہا جو قیمت تم نے لگائی اس کی دگنا بھی لگائے ہوتے تو ابو بکر چکانے کو تیار رہے, میں قیمت دینے کو تیار. تو 5 نے کہا تم یہ کالے کلوٹے کی اتنی اونچی قیمت دیتے ہو. حضرت ابو بکر نے کہا ابھی دیتا. فوراً حضرت ابو بکر نے پیسہ منگوایا اور دے دیا, درہموں کے درہم اور دیناروں کے دینار لٹا دیے. وہ 5 نے جب دیکھا کہ اتنی بڑی قیمت ملی تو ابو بکر کو کہنے لگے ہم نے تیرے کو دھوکہ دیا, ہم نے تیرے کو دھوکہ دیا, یہ معمولی غلام کی اتنی بڑی قیمت لے کے ہم جا رہے. حضرت ابو بکر نے کوئی جواب نہیں دیا, لیکن حضرت ابو بکر کا دل کہتا ہوگا دھوکہ تم نے نہیں دیا, دھوکہ میں نے دیا, میں نے دنیا دے دی اور جنت کا سودا کر لیا. چلے گئے. بولو 5 کے پاس پیسے لے کر یہاں حضرت ابو بکر, اور زمین پر کون لیٹے, جو سر سے لے کر پاؤں تک خون ہی خون, لہو لوہان. کیا کہتے ہیں معلوم, اے ابو بکر میرے اوپر ایک احسان کر دیا, آج مجھے آزاد کرا دیا. حضرت بلال کے اندر بولنے کی بھی طاقت نہیں. کہا ابو بکر ایک احسان کر دیا, آج خرید کے مجھے آزاد کر دیا, کچھ ایک اور احسان بھی مانگتا ہوں. حضرت ابو بکر نے کہا احسان کی بات بعد میں پانی لے کے آتا ہوں, میں پانی لے کے آتا ہوں, پہلے تم پانی پیو اور میں اپنے ہاتھوں سے تمہارے زخم کو دھوؤں گا, پہلے بالکل زخم کو ختم کرو, پورا بدن تمہارا لہو لہان ہے اور تم پانی پیو. حضرت بلال نے کہا نہیں ابو بکر ایک احسان کیا, مجھے آزاد کرا دیا, اب پانی وانی مت پلا, ایک احسان اور کر دے, میرا ہاتھ مصطفیٰ کے ہاتھ میں پہنچا دے. اب تک میں نے مصطفیٰ کا دیدار نہیں کیا, اب تک میں نے میرے نبی کو دیکھا نہیں, روز کلمہ پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, کسی نے مجھے محمد کا چہرہ دیکھنے نہیں دیا. ابو بکر میری موت آئے, حضرت بلال کہتے ابو بکر میری موت آئے, میری جان نکلے, ایک تمنا ہے مصطفیٰ کا دیدار کروا دے. میرے دوستو حضرت ابو بکر نے حضرت بلال کے اندر چلنے کی طاقت نہیں, اپنے سینے سے لگایا اور دھیرے 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 لے کر چلے. لیکن میرے دوستو قربان جاؤ, مکہ مکرمہ میں جہاں ہمارے نبی بیٹھے ہیں, ہمارے نبی دروازے پر آ گئے اور دروازے پر کھڑے ہو گئے. حضرت ابو بکر نے کہا میرے نبی
اللہ نے مجھے کہا میرا بلال آ رہا ہے، دروازے پر کھڑے ہو جاؤ، میرا بلال آ رہا ہے، محمد دروازے پر کھڑے ہو جاؤ۔ حضرت بلال نے سنا اللہ نے میرا نام لیا، اللہ نے میرے غریب کا نام لیا، میرے غریب جس کے پاس کھانے کی 2 وقت کی روٹی نہیں، مجھے لوگ مارتے ہیں، میں کالا کلوٹا ہوں، مجھے معلوم نہیں چکی کا پاٹ میرے سینے پر پٹکتے ہیں، بڑی بڑی چٹان سے مجھے دبا دیتے ہیں، ارے گلی کے بچے مجھے گالی دیتے ہیں، اللہ میرا نام آسمان پر لیتا۔ ہمارے نبی نے تو یوں گلے سے لگایا اور معلوم نہیں کتنی دیر تک بلال کو پیار کیا۔ مصطفیٰ جب حضرت بلال کو گلے لگائے تو حضرت ابو بکر گئے پانی لینے، میں موقع مل گیا، پانی لینے گئے، پانی لے کر آئے، دیکھا کہ دونوں گلے لگے ہیں۔ حضرت ابو بکر نے روتے روتے کہا بلال بعد میں بھی گلے لگنا، پہلے پانی تو پی لے، بلال پہلے پانی تو پی لے۔ دیکھو محبت اس کو کہتے۔ حضرت بلال نے کہا ابو بکر پہلا احسان تو نے مجھے آزاد کروا دیا، دوسرا احسان تو نے مصطفیٰ کی ملاقات کروا دی، ایک تیسرا احسان بھی کر دے، پانی تیرے ہاتھ سے نہیں مصطفیٰ کے ہاتھ میں دے دے، آج وہ مجھے پلائیں گے، آج وہ مجھے پلائیں گے۔ بس ہمارے نبی نے اپنے ہاتھوں میں پانی لیا اور جو حضرت بلال کو پلایا، اور حضرت بلال جو روئے ہیں، دعا کرو اللہ اس منظر کے صدقے ہماری مغفرت فرمائے۔ کیسا منظر ہوگا، یہ آسمان سے آیت کریمہ آئی، آسمان سے آیت کریمہ آئی، اے ابو بکر آج تو نے بلال کی ملاقات مصطفیٰ سے کرا دی۔ تجھے نہیں معلوم ابو بکر ہم نے 8 جنت کے دروازے تیرے واسطے کھول دیے۔ قرآن کریم سے آیت آئی، آج بھی وہ آیت ہے قرآن کریم میں، وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَىٰ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ۔ آسمان سے آیت کریمہ یا ابو بکر آج تو نے بلال کی ملاقات مصطفیٰ سے کرا دی، ہم راضی ہو گئے، ہم نے 8 جنت کے دروازے تیرے واسطے رکھ دیے۔ میرے دوستو محبت اس کا نام ہے، چین نہ آئے جب تک مصطفیٰ کا چہرے کا دیدار۔ آج محبت اس کا نام ہے، چین نہ آئے جب تک میری نماز پوری نہ ہو جائے، چین نہ آئے جب تک میں شریعت پر نہ آ جاؤں۔ آج میرے دوستو یہ کون سی محبت ہے؟ ہاں قیامت میں حضرت بلال پوچھیں گے ہم کو، حضرت بلال ہم کو پوچھیں گے وہ نبی کے دیدار کے لیے مجھے مارا گیا، ارے نبی کا چہرہ دیکھنے کے لیے مجھے گرم گرم زمین پر لٹایا گیا، وہ بلال کہیں گے چکی کا پاٹ میرے سینے پر رکھا گیا، وہ بلال کہیں گے بڑی بڑی چٹان میرے سینے پہ رکھی گئی، وہ بلال کہیں گے 4 آدمی مجھے ملتے تھے اور زمین پر پھٹکتے تھے، لیکن میرا مطلب ایک تھا، مصطفیٰ کا دیدار، مصطفیٰ کی محبت۔ اور تجھے نبی کی محبت کا موقع ملا تو تو نے چہرے کو ہی نوچ ڈالا۔ میرے دوستو اس کا کیا جواب ہے؟ ارے بولو نا اس کا کیا جواب ہے؟ دیکھو اپنے چہرے دیکھو، روزانہ آئینے میں دیکھتے ہو، کل آئینے میں اس نظر سے دیکھنا، روزانہ تو اس نظر سے دیکھتا کہ میں دکھتا کیسا، کل آئینے کے سامنے جا کر یہ مت کہنا میں دکھتا کیسا، اپنے ضمیر سے پوچھنا اتنے سال گزر گئے کیا مصطفیٰ کا چہرہ مجھ کو پسند آیا یا نہیں آیا؟ محبت اس کا نام ہے میرے دوستو۔ آپ کو ایک اور جھلک بتاؤ ہمارے نبی کی محبت، سنیں گے بھائی؟ سنیں گے انشاءاللہ، سنیں گے انشاءاللہ۔ ایک مرتبہ ہمارے نبی پاک محمد رسول اللہ، بولو ایک مرتبہ ہمارے نبی پاک، بھائی وقت تو نہیں ہو رہا زیادہ، ایک مرتبہ ہمارے آقا، سننا، ایک مرتبہ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے، صحابہ کرام کا مجمع بیٹھا ہے، باتوں باتوں میں ہمارے نبی نے ایک واقعہ سنایا، ایک بات بتائی۔ کیا بات بتائی؟ بہت سارے لوگ بیٹھے، ہمارے نبی نے کہا دیکھو ہر ایک کے اوپر اللہ کی طرف سے امتحان آتا ہے، کبھی مال کے ذریعے اللہ امتحان لیتا ہے، میں مال گھٹا دیا اللہ امتحان لیتا ہے، بولو لیتا نہیں لیتا؟ اللہ کبھی بھوکا رکھ کے بھی امتحان لیتا ہے، اللہ کبھی اولاد کو چھین کے بھی امتحان لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی پیاسا رکھ کے بھی امتحان لیتا ہے۔ اللہ کہتا میں ہر بندے کا امتحان لیتا، لیکن اللہ کہتا اگر میرا بندہ صبر کر گیا تو میں اسے جنت عطا کر دیتا۔ بولو اللہ امتحان لیتا نہیں لیتا؟ آپ میرے ساتھ میں ابھی پڑھو گے انشاءاللہ پارہ نمبر 2، اللہ سب کا امتحان لیتا۔ کبھی ایسا ہوتا ہمارے گھر میں بیمار ہو رہے، ارے یہ بیمار ہو گیا، گھر میں یہ بیمار ہو گیا، یہ بھی، تو کبھی کبھی کہتا یارہ میں کیا ہو گیا بھائی، میرا ہی گھر اللہ کو ملا کہ میرے ہی گھر میں سب بیمار ہوتے؟ نہ میرے دوستو ایسا مت بولنا، بلکہ 2 رکعت نماز پڑھ کے کہنا اللہ تو نے امتحان میں مجھے کھڑا رکھا ہے، میں تیرے فیصلے پر راضی، تو لے لے تو بھی راضی، تو دے دے تو بھی راضی۔ اللہ آسمان پر کہتا لینے کی ضرورت نہیں، ہم نے جنت تمہیں عطا کر دی۔
یہ قرآن میں لکھا ہے. پارا نمبر میرے ساتھ میں پڑھیں گے آپ لوگ. پارا نمبر ساتھ میں پڑھو. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مصیبہ. اللہ فرماتے کبھی میں تیرا امتحان لوں گا, تجھے بھوکا بھوکا تڑپا کے, کبھی تجھے پیاسا پیاسا تڑپا کے, کبھی تیرے مال کو لے کے, کبھی تیری اولاد کو لے کے. اللہ آگے کہتا صبر کر لینا, صبر کر لینا, میں اپنی رحمت تجھے عطا کروں گا. تو میرے دوستو اب سننا, واقعے پر آ رہا ہوں. ایک مرتبہ ہمارے نبی نے یہ آیت پڑھی اور کہا کہ سب کے اوپر اللہ کی طرف سے امتحان. پھر ہمارے نبی نے عجیب بات کہی, او میرے صحابہ تم پر امتحان آتا ہے, اللہ ایک رات میرا بھی امتحان لے گا. بولو عجیب بات, سبحان اللہ. یعنی ہمارے نبی کہتے اللہ تمہارا امتحان لیتا, اللہ میرا بھی امتحان لے گا. صحابہ نے کہا آپ کا امتحان؟ ہمارے نبی نے کہا ہاں, ایک رات میرے اوپر بھی ایسی آئے گی کہ میرے کو پانی بھی نہیں ملے گا اور تیل بھی نہیں ملے گا. ایک رات ایسی آئے گی مجھے پانی بھی نہیں ملے گا, بولو بولو ساتھ میں, اور تیل بھی. بس ہمارے نبی نے یہ بات کہی, بات ختم ہو گئی. وہ بات. لیکن سچ بتاؤ, نبی جو زمین پہ بولتے تھے آسمان پہ فیصلہ ہوتا تھا. نبی نے کہہ دیا ایک رات میرے پاس آئے گی, مجھے پانی, بولو بولو ساتھ میں بولو, مجھے پانی, مجھے تیل. کہا نبی نے, ارے بولو نا, کہا نا نبی نے, ارے بولو نا نبی نے کہا نا. بات طے ہو گئی. پورے 6 مہینے کے بعد, کتنے مہینے کے بعد؟ 6 مہینے. سننا ہے واقعہ, سننا, میں پھر آگے ایک واقعہ بتاؤں گا. 6 مہینے کے بعد ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو تہجد میں اٹھے. 6 مہینے گزر گئے, رات کو تہجد میں اٹھے. ہمارے نبی نے دیکھا تہجد میں اٹھے, تہجد کے لیے وضو کی ضرورت, وضو میں پانی کی ضرورت. ہمارے نبی نے کہا عائشہ عائشہ ذرا پانی دے دو, میں وضو کر لوں, تہجد پڑھ لو. عائشہ نے کہا آج ہمارے گھر میں پانی نہیں. تو ہمارے نبی نے کہا چراغ تو جلا دو عائشہ, ارے گھر میں چراغ تو جلاؤ. کہا اللہ کے رسول چراغ جلانے کے لیے ہو گئی, بات پوری ہو گئی, پانی بھی نہیں. ارے ہمارے نبی نے کہا عائشہ پانی لاؤ, کہا پانی نہیں. کہا چراغ جلاؤ, تو کہا چراغ میں. وہ بات پوری ہو گئی. ہمارے نبی نے کہا ایک رات مجھ پر بھی آئے گی, پانی نہیں ملے گا. تو ہمارے نبی نے کیا فرمایا, عائشہ فکر مت کر, فکر مت کر, میں ابھی چلا, بھائی رات کا وقت ہے, میں باہر جاتا ہوں اور پانی اور تیل کا بندوبست کرتا. ہمارے نبی جیسے باہر نکلے, جیسے اپنے گھر کے باہر نکلے, حضرت ابو بکر سامنے آئے, ایک ہاتھ میں پانی کا لوٹا, ایک ہاتھ میں تیل کا ڈبہ. ایک ہاتھ میں پانی کا لوٹا اور ایک ہاتھ میں تیل کا. ہمارے نبی نے کہا ابو بکر تم کیسے آدھی رات کو؟ ارے آدھی رات کو مطلب ہمارے حساب سے 2-2:30 بجے ہوں گے, رات کے 3-3:15 بجے ہوں گے. بھائی ہمارے حساب سے رات کے 2-2:30 بجے, رات کو 2-2:30 بجے کوئی ہمارے گھر کے باہر پانی کا لوٹا لے کر کھڑا, کوئی تیل کا ڈبہ لے کر کھڑا. اللہ کے رسول نے کہا اے ابو بکر یہ کیا؟ کہا اللہ کے رسول آپ کے گھر میں نہیں ہے نا پانی, تو پانی لے کر آیا. آپ کے چراغ میں تیل نہیں, تو اللہ کے رسول نے کہا لیکن ابو بکر تجھے کیسے پتا چلا, تجھے کیسے پتا چلا کہ آج کی رات میرے گھر میں پانی نہیں ہوگا, آج کی رات میرے گھر میں تیل نہیں ہوگا, تجھے کیسے پتا چلا؟ ابو بکر نے فرمایا اللہ کے رسول مجھے آج نہیں پتا چلا, 6 مہینہ پہلے آپ نے کہا تھا ایک رات ایسی آئے گی میرے پاس پانی نہیں ہوگا, تیل نہیں ہوگا. اللہ کی قسم اس رات سے لے کر ہر رات میں آپ کے گھر کے باہر یہ لے کر کھڑا ہوں. اس رات سے لے کر ہر رات میں آپ کے گھر کے باہر یہ تیل کا ڈبہ اور یہ پانی کا لوٹا لے کر کھڑا کہ میرے نبی نے کہا ایک رات ضرور آئے گی اور میرے نبی کو تکلیف نہیں ہونے دوں گا. وہ باہر آئیں گے تو پانی بھی پیش کر دوں گا, وہ باہر آئیں گے تو تیل بھی پیش کر دوں گا. اللہ کے رسول اللہ کی قسم آج 6 مہینے سے ہر رات میں یہی کام کرتا ہوں. میرے پیارے دوستوں یہ محبت ہے, اس کا نام کیا ہے؟ محبت ہے میرے دوستوں. اور ہماری محبت کون سی محبت ہے, کون سی محبت ہے؟ حالانکہ میرے دوستوں ہمارے نبی سے بڑھ کر قسم کھاؤ, اللہ کی قسم کھاؤ, ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی. ایک جنت والا واقعہ سناؤں, ارے بولو سناؤں. میں نے وعدہ کیا تھا نا کہ انسان والی باتیں بتاؤں, جنات سنیں گے, سنیں گے. ساتھ میں کہہ دو ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی.
میں جو واقعے پر لے جا رہا ہوں اللہ کی قسم ساتھ میں کہہ دو، ہمارے آقا سے بڑھ کر کوئی آقا نہیں، ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں، ہمارے تاجدار مدینہ سے بڑھ کے کوئی تاجدار نہیں، اللہ کے راج دلارے سے بڑھ کر کوئی دلارا نہیں۔ ساتھ میں کہنا سبحان اللہ۔ ہمارے نبی وہ نبی انگلی آسمان کی طرف اٹھائے چاند کے 2 ٹکڑے کر دے گے، ہمارے نبی انگلی بتائے ڈوبا ہوا سورج بھی آپ کے اشارے پر واپس آ جائے۔ ارے ہمارے نبی وہ نبی، ہمارے نبی وہ نبی جو مکہ کے جنگلوں میں چلے تو پتھر اور درخت بھی آپ کو سلام کرنے پر مجبور ہو جائے۔ جو واقعہ میں بتانے جا رہا ہوں بڑا عجیب واقعہ ہے، جنت والا واقعہ۔ ہاں سنیں گے؟ جنت والا ہے، جنت ہے، ویارہ میں ہے نہیں بول رہے بھائی؟ ارے ویارہ میں ہے، اور ہو سکتا ہے پیچھے کہیں بیٹھا ہوئے، اٹھ کے جانا نہیں، ابھی وصولی کرنا باقی ہے، کہیں گئے نے وڑک گیا تو میرا کوئی ذمہ داری نہیں۔ ہاں پکڑتا ہے، ہاں بہت لمبا چوڑا ہوتا ہے جنات۔ ہاں ہماری عمر کتنی معلوم ہے؟ ہماری عمر تو 40 ہوتی ہے نا تو اشرف بھائی کمر دکھتی ہے نا، 40 بھی دور کی بات ہے، ہمارے جوان کی کمر دکھتی ہے، مولوی صاحب کیر بہت دکھے ہوتا نہیں ہوتا۔ ہماری عمر کتنی؟ بہت کم عمر ہے۔ جنات کی کم سے کم عمر 500 سال، کم سے کم کتنی عمر؟ اور اللہ نے ہم کو مٹی سے بنایا اور اللہ نے اس کو آگ سے بنایا، آگ گھرماٹا، اور اللہ نے ہم کو مٹی سے بنایا۔ لیکن وہ اللہ کی شان ہے، ہم کو مٹی سے بنایا، عمر کم دی، لیکن اللہ نے کہہ دیا ہے جنات تیرا نمبر بعد میں ہوگا، انسان تیرا نمبر پہلا ہوگا۔ اللہ نے پہلا نمبر ہم کو دیا نا، اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اللہ نے کہا انسان تیرا نمبر 1، فرشتہ نمبر 2 اور جنات نمبر۔ یہ عجیب بات ہے بھائی، وہ 3 والا 1 والے کو ڈراتا ہے۔ ہاں تو خیر میں تو یہ بات کر رہا تھا بھائی، میں نبی کی شان بتانے جا رہا ہوں، تو یہ پوچھا تھا ویارہ میں ہے جنت؟ ارے ہاں تو ہاں، نہ تو نا۔ ہاں میں تو اپنے ساتھ لے کے ہی گھومتا ہوں، اندر نہیں ہے۔ یہ دیکھو یہاں بھی کچھ بیٹھے، لیکن میں کیسے اشارہ کروں؟ اور اللہ نے جنات کو کس سے بنایا؟ آگ سے، لمبا چوڑا۔ اللہ نے فرمایا خلق الانسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ بہت عجیب واقعہ سنانے جا رہا ہوں، سنیں گے نا سب انشاءاللہ؟ اور اس واقعے کے بعد ہمیں فیصلہ کرنا پڑے گا، ہمارے نبی سے بڑھ کر اللہ کی قسم کوئی نبی۔ کیا واقعہ مانو؟ سننا واقعہ۔ عرب میں ایک جگہ ہے جس کا نام ہے نجد۔ کیا نام ہے؟ عرب میں ایک جگہ ہے جس کا نام ہے نجد۔ اس زمانے میں اس کو نجد کہتے تھے۔ آج اگر آپ نقشے پہ چلے جاؤ تو اسی جگہ کو ریاض کہتے ہیں۔ معلوم ہے نا سعودی میں ایک جگہ ہے ریاض، جو بلکہ سعودی کی راجدھانی، بھائی سعودی کی راجدھانی کیا ہے؟ ریاض۔ اس کو آج عربی میں کہتے ہیں منطقۃ الریاض، عربی میں کہتے ہیں منطقۃ الریاض، ہم لوگ اسے کہتے ہیں سعودی کی راجدھانی ریاض۔ اس زمانے میں اسی علاقے کو کیا کہتے تھے؟ نجد۔ نجد میں ایک آدمی رہتا تھا جس کا نام لکھا ہے ابن فاتک۔ کیا نام لکھا ہے؟ نجد میں، یعنی آج کے زمانے میں کیا کہتے ہیں؟ ریاض۔ آج تو بڑا ایئرپورٹ ہے، ریاض تو راجدھانی ہے، وہاں بڑے بڑے پلین لینڈ ہوتے ہیں۔ تو وہ جگہ کو پہلے نجد کہا جاتا تھا، وہاں ایک آدمی رہتا تھا جس کا نام کیا تھا؟ ابن فاتک۔ بالکل دوپہر کا وقت تھا اور ابن فاتک کو پتا چلا کہ تیرے 100 اونٹ جو جنگل میں چرنے کو گئے تھے وہ گم ہو گئے۔ تیرے 100 اونٹ جو جنگل میں چرنے کو گئے تھے گم ہو گیا۔ وہ نجد میں رہتے تھے۔ کون؟ کیا نام؟ ابن، ساتھ میں بولو کیا نام؟ ابن، وہ جنگل میں، وہ نجد میں رہتے تھے۔ ان کو پتا چلا کہ میرے 100 اونٹ جو روزانہ جنگل میں چرنے کو جاتے تھے اور رات ہوتی تھی تو چر کے
لیکن آج خبر ملی کہ وہ 100 کے 100 اونٹ کیا ہو گئے. تو ابھی کسی کے 100 اونٹ گم ہو جائے تو ٹینشن میں آ جائے. وہ ابن فاتح بھی ٹینشن میں آ گئے اور نکلے, اکیلے نکلے, جنگل میں نکلے اور اپنے اونٹوں کو ڈھونڈنا شروع کیا. ارے 10 اونٹ ادھر مل گئے, 10 اونٹ ادھر سے مل گئے, 10 اونٹ ادھر سے مل گئے. کرتے کرتے رات کا وقت آیا اور 100 اونٹ مل گئے. بولو الحمدللہ, 100 اونٹ مل گئے. لیکن وقت کون سا آ گیا؟ رات کا. اور یہ اپنے گھر سے جا کے کہاں پہنچ گئے ہیں؟ جنگل میں, نجد کے جنگل میں, یعنی ریاض کے جنگل میں پہنچ گئے. لیکن 100 اونٹ الحمدللہ مل گئے, 100 اونٹ کو باندھا. لیکن اب جنگل اور رات کا وقت, اور اس زمانے میں یہ دستور تھا کہ اگر رات ہو جائے اور جنگل میں ہو جائے تو اس زمانے جاہلیت میں لوگ کیا کہتے تھے؟ ہاتھ اٹھا کر کہتے تھے یہ جنگل کا جو سب سے بڑا جنات ہے میں اس کی حفاظت میں آتا ہوں, یہ جنگل کا جو سب سے بڑا جنات ہے اس کی حفاظت میں آتا ہوں. 3 مرتبہ بولنا پڑتا, یہ جنگل کا جو سب سے بڑا جنات ہے میں اس کی حفاظت میں آتا. یہ زمانے جاہلیت میں ہوتا تھا. اب یہ آدمی کا نام کیا ہے؟ ابن فاتح. اونٹ مل گئے. کتنے اونٹ مل گئے؟ 100 اونٹ کو باندھ دیا. لیکن اب رات رہنا کہاں پہ؟ جنگل میں. تو یہ دعا مانگنا ضروری ہے, اس زمانے کا دستور یہ دعا مانگنا ہے. انہوں نے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی, اعوذ بعزیز ھذا الوادی من الجن, اعوذ بعزیز ھذا الوادی من الجن, اعوذ بعزیز ھذا الوادی من الجن. یہ ابن فاتح نے اپنے 100 اونٹوں کو باندھا اور زمانے جاہلیت کے دستور کے مطابق انہوں نے ہاتھ اٹھا کر کہا یہ جنگل کا جو سب سے بڑا جنات میں اس کی حفاظت میں آ گیا, میں اس کی حفاظت میں آ گیا. میں نے اپنے آپ کو جنگل کے بڑے جنات کی حفاظت میں دے دیا. یہ جو زمانے جاہلیت کا قاعدہ تھا اس کے مطابق 100 اونٹ کو باندھا اور یہ دعا, جیسے دعا مانگی آ گیا کون؟ اس جنگل کا جو سب سے بڑا جنات تھا, لمبا چوڑا ہٹا کٹا. اب یہ کون تھے؟ ابن فاتح نے جب دیکھا تو گھبرا کر کیا کہا, میں نے اپنے آپ کو تیری حفاظت میں دیا, ملاقات کے لیے نہیں بلایا. بھائی میں تو زمانے جاہلیت میں ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہم جنات کی حفاظت میں اپنے آپ کو دے دیتے. میں نے تیری حفاظت میں اپنے آپ کو دے دیا, لیکن تو سامنے آ گیا. وہ جنات لمبا چوڑا کیا کہا معلوم؟ پہلے میرا نام سن. کیا کہا میرا؟ تو ابن فاتح, ارے بھائی آدمی تو اتنا سا ہوگا, کتنی ہائٹ ہوگی؟ اور جنات کی ہائٹ کہاں سے کہا ہوگی؟ ابن فاتح نے کہا بتاؤ. کہا میرا نام عمرو بن اسال. کیا نام بتایا؟ عمرو بن اسال. اور کہا یہ پورے جنگل کے جناتوں کا میں سب سے بڑا سردار, میں تجھے سبق سکھانے آیا ہوں. اوہو, سبق سکھانے آیا. ابن فاتح تو کانپنے لگے کہ میں نے تو اپنے آپ کو تیری حفاظت میں دے دیا اور تو مجھے سبق سکھانے آیا. او جنات عامر, اس کی آواز گرجدار آواز میں کہا ہاں میں تجھے سبق سکھانے آیا, اس لیے کہ تو اپنے آپ کو میری حفاظت میں دیتا. یہ غلط ہے. حفاظت میں دینا ہو تو پیدا کرنے والے کی حفاظت میں دے دے. کیا کہا؟ کہا پیدا کرنے والے کی حفاظت میں اپنے آپ کو دے دے, اس لیے کہ میرے نبی محمد نے ہم کو یہی سکھایا ہے. بولو سبحان اللہ. کیا میرے نبی محمد نے ہم کو. تو یہ ابن فاتح تو نجد کے رہنے والے کہا کون خدا, اپنے آپ کو کس کی حفاظت میں دو؟ کہہ دو سبحان اللہ, کہہ دو سبحان اللہ. وہ جنات نے پڑھنا شروع کیا, تو اپنے آپ کو میری حفاظت میں مت دے. کس کی حفاظت میں دے؟ اللہ. کون اللہ؟ ابن فاتح نے کہا کون اللہ؟ وہ جنات نے اپنی آواز میں کہا کہو سبحان اللہ, اپنی آواز میں کہا وہ اللہ. هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم. هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. کہ اس خدا کی حفاظت میں اپنے آپ کو دے دے. ابن فاتح نے 3 آیتیں سنی. کس کی زبانی؟ بولو بولو, کس کی زبانی؟ جنات کا نام عمرو بن اسال. جب یہ 3 آیتیں سنی ابن فاتح کہنے لگے سمجھ گیا میں اپنے آپ کو, اگرچہ تو کتنا بھی لمبا چوڑا, ابن فاتح نے ہمت سے کہا تو کتنا ہی لمبا چوڑا ہوگا, لیکن میں نے بھی فیصلہ کر لیا اپنے آپ کو تیرے نہیں, تو نے جو آیتیں پڑھی ہے اس خدا کی حفاظت میں نے اپنے آپ کو دے دیا.
अब वो क्या कहता जिन्नात, कहता जिन्नात का नाम अम्र, क्या कहा जिन्नात ने, कहा मदीने में मोहम्मद है। नजद में, ये लोग नजद में, वो जिन्नात क्या कहता, ए इब्ने फातिक तू अल्लाह की तौहीद पर आ गया, लेकिन अब सुन मदीने में मोहम्मद है, मैं कसम खाकर कहता जाकर उनके हाथ पर ईमान कबूल कर ले, वरना खुदा तुझे जहन्नमी बना देगा। इब्ने फातिक ने एक बात तो मान ली कि नहीं मान ली, कि अपने आप को तेरी हिफाजत में नहीं, किसकी हिफाजत में देता। और दूसरी बात, वो जिन्नात ने कहा जाओ अब भी जाओ, मदीना जाओ, नजद में हो, यहां से बहुत दूर है मदीना, जाओ मदीना जाओ, और मदीने जाकर नबी के हाथ पर ईमान कबूल करो, वरना याद रखना अगर नबी के हाथ पर ईमान कबूल नहीं किया तो तुम जहन्नमी बन जाओगे। तो इब्ने फातिक ने क्या कहा, ये बात भी मैं मानूंगा, लेकिन पहले मेरे ऊंटों को तो घर पे पहुंचा दूं। भाई सुबह होगी, मैं ऊंटों को घर पहुंचाऊंगा, उसके बाद मदीना जाऊंगा और मोहम्मद के हाथ पर ईमान कबूल करूंगा। और जिन्नात ने कहा सुबह होने तक मौत आ गई तो भरोसा क्या जिंदगी का, सुबह होने तक मौत आ गई तो बगैर ईमान के जाओगे, जहन्नमी बनोगे। तो कहा मेरे ऊंटों का क्या करो, और जिन्नात ने कहा मेरे हवाले कर दे, थोड़ी देर में तेरे घर तक पहुंचा दूंगा, तेरे घर तक पहुंचा दूंगा, और तू एक ऊंट को ले ले और मदीने की तरफ रवाना हो जा। वो इब्ने फातिक कहते अल्लाह की कसम मैंने एक ऊंट को लिया। वो इब्ने फातिक कहते मालूम नहीं मेरे दिल में कैसे नबी की मोहब्बत आ गई, वो जिन्नात ने कैसे प्यारे प्यारी बातें कही। वो इब्ने फातिक कहते हैं मैं ऊंट पर बैठा, बोलो किस पर, इब्ने फातिक फरमाते मैं ऊंट पर बैठा और मैंने ऊंट को चलाना शुरू किया। इब्ने फातिक फरमाते मैं ऊंट को चला कर लेकर गया, मैं मदीना मुनव्वरा में पहुंच गया, मस्जिद नबवी के पास आ गया। इब्ने फातिक कहते जुमा का दिन था। कौन सा दिन था? इब्ने फातिक कहते मैं तो नया आदमी भाई, नजद का रहने वाला, मैं कहां पर आ गया, मदीना, मेरे को कोई पहचानता नहीं, मैं किसी को पहचानता, लेकिन कहते मैं मस्जिद के पास आ गया। इब्ने फातिक कहते जुमा का दिन था, जुमा की नमाज हो गई, सब लोग मस्जिद से निकल रहे थे। इब्ने फातिक कहते मैं भी एक कोने में खड़ा हो गया, इसलिए सब लोग मस्जिद से निकल रहे थे। इब्ने फातिक कहते एक सहाबी मेरे पास दौड़ते दौड़ते आए और आकर मुझे कहा तुम्हारा नाम इब्ने फातिक? हाँ, इब्ने फातिक कहते अचानक एक साहबी मेरे पास आए, मुझे कहा तुम्हारा नाम इब्ने फातिक? इब्ने फातिक कहते हाँ मेरा नाम इब्ने फातिक, मगर तुम्हारा नाम क्या? कहा मेरा नाम हजरत अबू जर। बोलो कौन हजरत? तो इब्ने फातिक ने कहा तुम मुझे कैसे पहचानते? अबू जर ने कहा मैं तुम्हें पहचानता नहीं, मालूम नहीं तुम कहां से आए, लेकिन अल्लाह के रसूल ने तुम्हारा नाम देकर मुझे बाहर भेजा है। अल्लाह के रसूल मस्जिद में है, तुम्हारा नाम देकर बाहर भेजा और ये कहा कि मस्जिद के किनारे पर एक आदमी ऊंट लेकर खड़ा है, उसे लेकर मेरे पास आ जाओ। इब्ने फातिक कहते मैं हैरान हो गया कि मेरा नाम भी इनको मालूम है। इब्ने फातिक कहते जैसे मैं अंदर गया मेरे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह पर नजर पड़ी, मेरे नबी ने कहा आजा इब्ने फातिक आजा आजा। मेरी उम्मत के इंसानों ने इंसानों को हिदायत दी, लेकिन मेरी उम्मत के जिन्नात भी इंसान को हिदायत देते हैं, मेरी उम्मत के जिन्नात भी इंसान को हिदायत देते हैं। आजा आजा आजा। इब्ने फातिक कहते मैं करीब गया, मेरे नबी ने अपना हाथ अपने सामने रखा, मैंने अपना हाथ नबी के हाथ पर रखा और मैंने कलमा पढ़ा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। इब्ने फातिक कहते मैं इतना रोया, नबी को देखकर मैं इतना रोया, मैंने गले लग गया। लेकिन इब्ने फातिक कहते मुझे दो बातें अभी भी याद है। मेरे नबी ने कहा इब्ने फातिक ऊंटों की फिक्र मत करना, तेरे घर पर पहुंच गए, ऊंटों की फिक्र मत करना। वो अमर ने, वो जिन्नात ने ऊंटों को तेरे घर पर पहुंचा दिया और सलामती के साथ पहुंचा दिया। और दूसरी बात इब्ने फातिक कहते मेरे नबी का हाथ मेरे हाथ पर था, कलमा पढ़ लिया, मेरी मोहब्बत पैदा कर ले, जब मैं जन्नत में जाऊंगा तुझे भी साथ में जन्नत में लेकर जाऊंगा। ये हो गए हजरत इब्ने फातिक रज़ी अल्लाह ताला। ये कहते अल्लाह के रसूल मैं तो अभी ईमान लाया और मैं आपसे मोहब्बत करूंगा, आप मुझे जन्नत में लेकर जाएंगे, अल्लाह के रसूल ने फरमाया इब्ने फातिक तुझे अकेले नहीं, कयामत तक आने वाला कोई भी मुझसे सच्ची मोहब्बत करेगा, मैं अकेला जन्नत में नहीं जाऊंगा, उसे साथ में लेकर जन्नत में जाऊंगा। मेरे दोस्तों मैं बात खत्म करने जा रहा हूं और यही आपसे कहने के लिए आया हूं, जो नबी से मोहब्बत करता वो नबी के साथ जन्नत में कौन कौन तैयार है मेरे दोस्तों? अब हाथ ऊपर करे, वो वाला हाथ नहीं जो शुरू में ऊपर किया था, हाथ नीचे रखो भाई माशाअल्लाह। मोहब्बत करेंगे ना इंशाअल्लाह। और मोहब्बत का मतलब क्या? मोहब्बत का मतलब क्या? वो शुरू में मैंने आयत करीमा पढ़ी, मोहब्बत का मतलब है नबी कहे ये करना तो वो करना फर्ज, नबी कहे नहीं करना तो नहीं करना फर्ज। मेरे दोस्तों नबी की हर बात पे अमल करने वाला यही मोहब्बत करने वाला है। बाकी जो नबी की बात पे अमल न करे
اور محبت محبت بولے، کہے کچھ کرے کچھ، اللہ کہتا وہ منافق ہے جسے موت کے وقت کلمہ بھی نصیب نہیں ہوگا۔ میں منافق کس کو کہتے ہیں؟ منافق سنا ہوگا نا آپ نے، ایک ہوتا مسلمان، ایک ہوتا ہے کافر۔ معلوم جو اللہ کو مانے وہ مسلمان، نبی کو مانے وہ مسلمان، جو اللہ کو نہ مانے نبی کو نہ مانے وہ، لیکن اس کے بیچ میں بٹوین ٹو مومن اینڈ کافر، اس کے بیچ میں منافق۔ منافق کس کو کہتے ہیں؟ جو سب سے خطرناک ہے، جو بولتا ہے کچھ کرتا ہے کچھ، بولتا ہے میں نبی سے محبت کرتا اور نبی کے چہرے کو توڑتا، بولتا ہے میں نبی سے محبت کرتا اور نبی کے کپڑے کو پھاڑتا، نبی کے کپڑے کو پھاڑتا۔ آپ کہتے ہو نبی کا کپڑا کس نے پھاڑا؟ ہاں یہاں بیٹھے پھاڑنے والے، جن کی پیجامہ ٹخنوں کے نیچے ہے اس نے نبی پاک کے کپڑے کی توہین کی کہ نہیں کی؟ ہمارے نبی نے فرمایا قیامت تک آنے والا میرا امتی مرد اس کی پیجامہ ٹخنوں کے اوپر ہوگی۔ آج اگر ہماری اور آپ کی پیجامہ ٹخنوں کے نیچے ہے، مطلب ہے نہ اس کو نبی کا چہرہ پسند آیا نہ نبی کے کپڑے پسند آئے۔ تو بولے کچھ اور کرے کچھ، یہ منافق ہے، اور منافق اتنا خطرناک ہے کہ ہمارے نبی نے فرمایا منافق سے بچنا۔ اللہ جب جہنم کو جلائے گا تو سب سے آخری جہنم میں اللہ منافق کو پٹک ڈالے گا۔ اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ تو میرے دوستوں میں بات ختم کروں اس سے پہلے یہ ضروری ہے کہ ہم سب محبت میں آ جائیں۔ کریں گے بھائی محبت کریں گے؟ کون کون تیار ہے بالکل پکی بات کرے تو میں ایک حدیث سنا دوں؟ بھائی کریں گے محبت کریں گے انشاءاللہ۔ میرے دوستوں کرو محبت کرو، اللہ کی قسم میرے دوستوں، نبی میں آخری بات آپ کو کہہ رہا ہوں، نبی سے محبت کرو۔ نبی سے محبت کرو میرے دوستوں۔ میں ایک آخری بات آپ کو بتاؤں میرے دوستوں، ہمارے آقا، بولو ہمارے آقا ایک مرتبہ رو رہے ہیں۔ میں آخری بات بتا رہا ہوں، ایک مرتبہ ہمارے نبی رو رہے ہیں، بہت رو رہے ہیں، بہت رو رہے ہیں، اتنا روئے ہیں کہ ہمارے نبی کے آنکھ کے آنسو کے قطرے داڑھی کو چھوتے ہوئے زمین پر ٹپ ٹپ۔ آپ چٹائی پر بیٹھے تو چٹائی پر پانی کے گرنے کی جو آواز ہوتی نا، ایسا ٹپ ٹپ آواز آتی۔ حضرت ابو بکر سامنے بیٹھے، وہ بھی رو رہے ہیں، وہ بھی رو رہے ہیں۔ کسی نے حضرت ابو بکر کو کہا کیوں رو رہے ہو؟ کہا میرے کو نہیں معلوم میں کیوں روتا، میرے نبی روتے نا اس لیے میں روتا، میرے نبی روتے نا اس لیے۔ تو کسی نے کہا ابو بکر پوچھو تو صحیح کہ نبی کیوں روتے ہیں؟ حضرت ابو بکر نے بہت ہمت کر کے آہستہ سے کہا اللہ کے رسول کب سے رو رہے ہیں اور کتنا رو رہے ہیں، آخر آپ اتنا کیوں رو رہے ہیں؟ میرے دوستو اندازہ لگاؤ، نبی آج ہم سے محبت کرنے والا روئے تو ہم کو درد ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ وہ نبی روتے ہوں گے تو ابو بکر کا دل کیسا تڑپتا ہوگا۔ حضرت ابو بکر نے پوچھا میرے نبی کب سے رو رہے ہیں؟ گھنٹے ہو گئے، آپ رو رہے اور کیوں رو رہے؟ ہمارے نبی نے کہا میں اس لیے روتا، مجھے وہ لوگ یاد آ گئے، وہ لوگ یاد آ گئے جو مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ میں اس لیے روتا، مجھے وہ لوگ یاد آ گئے جو مجھ سے محبت کرتے، یعنی مجھے میرے احبہ یاد آ گئے، جو مجھ سے محبت کرنے والے ہیں وہ مجھے یاد آ گئے، اس لیے مجھے رونا آیا۔ تو حضرت ابو بکر نے کہا محبت جو آپ سے کرتے وہ آپ کو یاد آ گئے، تو محبت کرنے والا تو ابو بکر آپ کے سامنے بیٹھا ہے، عمر بیٹھے، عثمان وہاں بیٹھے، علی بیٹھے ہیں، صحابہ کرام کا مجمع بیٹھا، سارے محبت کرنے والے آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، پھر رونا کس بات کا؟ بھائی محبت کرنے والے دور ہو جائے تو رونا آتا ہے، محبت کرنے والے بیٹھے ہو تو رونا تھوڑی آتا ہے۔ بھائی بات صحیح ہے نا، کسی کی بیوی چلی جائے تو رونا آتا ہے، بیوی ہو تو رونا آتا، کسی کی ماں مر جائے تو رونا آتا ہے، ماں زندہ سامنے بیٹھی ہو تو رونا۔ تو حضرت ابو بکر نے کہا سارے محبت کرنے والے آپ کے سامنے بیٹھے، پھر رونا کس بات کا؟ ہمارے نبی نے کہا میں تمہاری بات نہیں کرتا، بے شک تم مجھ سے محبت کرتے ہو، لیکن تم نے تو مجھے دیکھا ہے، تم نے مجھے دیکھا ہے، تم نے قرآن اترتے ہوئے دیکھا ہے، تم نے جبرائیل کو آتے ہوئے دیکھا ہے، تم نے مکہ اور مدینے کی زمین میرے ساتھ میں دیکھی ہے، تم جو مجھ سے محبت کرتے ہو، لیکن مجھے تو وہ لوگ یاد آ رہے ہیں۔ ہمارے نبی نے فرمایا مجھے تو اس وقت وہ لوگ یاد آ رہے ہیں جو میرے بعد دنیا میں آئیں گے، جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا، جنہوں نے میرے ساتھ مکے کی زمین میں رہے نہیں ہوں گے، جو میرے ساتھ مدینے میں رہے نہیں ہوں گے، جنہوں نے قرآن اترتے ہوئے نہیں دیکھا، جنہوں نے جبرائیل کو آتے ہوئے نہیں دیکھا، لیکن بغیر دیکھے وہ مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ ہمارے نبی نے کہا ابو بکر مجھے وہ یاد آ رہے ہیں جو بغیر دیکھے مجھ سے محبت کرتے، اور ہمارے نبی نے فرمایا اللہ کی قسم ابو بکر قیامت میں پہلے ان کی سفارش کروں گا اور انہیں جنت میں پہنچا دوں گا۔
تو میرے دوستو ہمارے نبی تو ہم سے اتنی محبت کرے، ہمارے نبی ہم سے اتنی محبت کرے کہ آنسو چٹائی پر گرے، اور ہماری زندگی میں کوئی رات تو بتاؤ کہ جو رات ہم روئے ہو نبی کی محبت میں، کوئی رات تو بتاؤ۔ ہم کو جب درد ہوا نا، بدن میں دکھا، اٹیک آیا تو رویا، بہت پیٹ دکھا تو رویا، کسی جگہ ایکسیڈنٹ ہو گیا تو رویا، ارے بیوی ناراض ہو کے میکے چلی گئی تو رویا، ارے ماں مر گئی تو رویا، بیٹا مر گیا تو رویا۔ اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر بتا، کوئی رات مدینے والے کی محبت میں رویا؟ کبھی مدینے کو یاد کر کے رویا؟ کبھی پیارے نبی کو یاد کر کے رویا کہ وہ میرے واسطے رویا کرتے تھے؟ آج کا مت کم ایک آنسو کا قطرہ تو ان کی محبت میں نکالو۔ اور اللہ کی قسم میرے دوستو، ہمارے نبی سے بڑھ کر خوبصورت، بولو بولو، ہمارے نبی سے بڑھ کر خوبصورت۔ اس لیے ایک شعر پڑھتا ہوں، اس کے بعد ہم بات کو ختم کریں گے انشاءاللہ۔ شعر تو ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی خوبصورت، حضرت حسان نے فرمایا وَأَحْسَنَ بِكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ حضرت حسان فرماتے میں نے بہت سے حسینوں کو دیکھا لیکن محمد جیسا کوئی حسین مجھے نظر نہیں آیا۔ ارے ماؤں نے بہت سے بچوں کو جنا مگر بی بی آمینہ نے جو مہکتا ہوا پھول عطا کیا ویسا پھول ہمیں نہ ملا۔ حضرت حسان کہتے میرا محبوب سر سے پاؤں تک کوئی عیب نہیں، ایسے اللہ نے پیدا کیا جیسے آپ کی مرضی۔ اللہ تعالی ہم سب کو نبی کی محبت نصیب فرمائے۔ تو بھائی آج ایک دعا کرو، کریں گے انشاءاللہ؟ آپ آمین کہہ دو نا، میں کہتا ہوں آپ آمین کہہ دو، کریں گے، دعا کریں گے، بولو انشاءاللہ، بولو سب دعا کریں گے۔ بھائی گجراتی میں لکھا نا، میرے لیے پڑھنا بہت مشکل ہوتا ہے، آپ ترجمہ کر دیں گے، لیکن ایک بات میں کہہ دوں، ایک شعر پڑھ رہا ہوں، آمین کہو گے نا انشاءاللہ؟ میں نے آمین کہو گے، بولو کہو گے نا انشاءاللہ؟ ہم سب کو قبر میں جانا ہے نا، قبر میں، ارے بولو میں جانا ہے نا، ارے میں اتنا بولتا ہوں لیکن معلوم نہیں کب میں بھی سو جاؤں گا، آپ بھی سو جائیں گے۔ ہاں امام ابو حنیفہ کہتے ہیں نا، ہنس مت ہو سکتا تیرے کفن کا کپڑا مارکیٹ میں آ گیا ہوگا۔ تو میرے دوستو ایک دعا سن لو جو شعر کی شکل میں، کاش کے، آپ لوگ بھی آمین کہنا انشاءاللہ، کاش کے حشر کے دن اس طرح اٹھو یا رب، بولو آمین آمین، کاش کے حشر کے دن اس طرح اٹھو یا رب، مصطفیٰ یہ کہہ دے یہ غلام میرا ہے، یہ غلام میرا ہے۔ قبر میں فرشتوں سے آپ یہ فرما دے، قبر میں جب ہم قبر میں جائیں، قبر میں فرشتوں سے آپ یہ فرما دے جاؤ اسے سونے دو یہ امتی میرا ہے۔ اللہ یہ دولت ہم سب کو نصیب فرما۔